الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ فتنے کے معنی کیا ہیں اور لغت میں اور قرآن و سنت میں کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے، کن چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے اور کتنی نوع کے قسم کے فتنے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم تقسیم کریں تو تین چیزیں ہیں: آزمائش، امتحان اور آزمائش ایک چیز، دوسرے گمراہی، گناہ، برائی، اور تیسرے اس کا برا انجام، جہنم یا آخرت میں جو بھی مصیبتیں، بلائیں، عذاب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فتنے میں شامل ہیں، ان کو فتنہ کہا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فتنوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، دو کیٹیگریز اس کی بیان کی ہیں کہ سارے فتنوں کو، جو بگاڑ کے فتنے ہیں، گمراہی کے فتنے ہیں، ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو دو چیزوں میں، اس کو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور دو قسمیں اس کی ہیں۔ فرماتے ہیں والفتنة نوعان، فتنہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فتنة الشبہات وہی اعظم الفتنتین وفتنة الشہوات، فتنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایسا فتنہ جو انسان کو گمراہ کر دے، جو اس کے لیے آخرت میں بربادی کا سبب ہو، ایسے فتنے دو قسم کے ہیں۔ سارے فتنوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ دو قسم کے فتنوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ، دوسرے شہوات کا فتنہ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ فتنۃ الشبہات وہی اعظم الفتنتین، شبہات کا فتنہ یہ دونوں فتنوں میں زیادہ بڑا اور بھیانک فتنہ ہے۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ شبہات عربی زبان میں ڈاؤٹس کو کہتے ہیں، کنفیوژن میں آدمی ہو جائے اور ڈاؤٹ میں آ جائے، حق اور باطل میں فرق نہ کر پائے، باطل کو حق سمجھ لے، حق کو باطل سمجھ لے، دین میں شک کرنے لگے، حق میں شک کرنے لگے، یا تمیز کرنے میں وہ کنفیوز ہو جائے، غلط کو صحیح سمجھ کے اسی کو اپنا لے، یا اپنے طور پر صحیح کو غلط بنا دے، غلط کو صحیح بنا دے۔ تو شبہات کا فتنہ ہوتا ہے، جس سے آدمی بعض اوقات کفر کو ایمان، ایمان کو کفر سمجھ لیتا ہے، یا کبھی بدعات کو سنت اور سنت کو بدعات، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں کنفیوز ہونا، ڈاؤٹس میں مبتلا ہونا، ایک فتنہ یہ ہے۔ عام طور سے علمی فتنے اس قسم کے ہوتے ہیں، سوچ کے اعتبار سے یہ بنیادی فتنہ ہوتا ہے جو آدمی کو غلط لے جاتا ہے، غلط اصول اور غلط افکار انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک شبہات کا فتنہ ہے، دوسرا شہوات کا فتنہ ہے۔ شہوتیں انسان کی لذت طلبی، چاہتیں، ڈیزائرز اس کو آپ کہیں، کھانا، پینا، مال، دولت، عورت، منصب، دنیا کی چیزیں، دنیا کی لذتیں ہیں۔ تو انسان لذتیں چاہتا ہے، اللہ نے انسان کے نفس کو ایسا بنایا ہے، اور لذتوں کی طلب ہونا خود غلط نہیں ہے۔ اگر لذتوں کی طلب نہ ہوتی تو جنت کی رغبت بھی نہیں ہوتی، لیکن لذتوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان لذتوں کے باب میں، لذتوں کے معاملے میں حدوں کو یاد نہیں رکھتا ہے۔ بگاڑ یہ ہے، خود انسان کے اندر لذت کی طلب ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس لذت میں انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھنا یہ برا ہے۔
شربت حلال ہے لیکن شراب حرام ہے، مال رکھنا، کمانا، تجارت، مزدوری حلال ہے، لیکن چوری، دھوکہ، خیانت، غبن یہ حرام ہے۔ نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ تو دنیا میں جو لذتیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ لذتیں ایک اعتبار سے انسان کے لیے ایک جزئی تعارف ہیں آخرت کا، جنت کا۔ اگر یہی سامنے نہیں ہوتا، اس کو سمجھ میں کیسے آتا ہے لذت کہتے کس کو ہیں؟ اس کی رغبت ہونا انسان کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس سے اچھا کتنا اچھا ہوگا۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کے اندر یہ طلب رکھی ہے تاکہ جب اللہ کی طرف سے اس کو بتایا جائے کہ دیکھو اس سے بہتر تمہارے لیے آخرت میں موجود ہے، تو اس کے لیے دوڑنا آسان ہو۔ لیکن مصیبت تب آتی ہے جب انسان اسی کے لیے دوڑتے دوڑتے مر جاتا ہے، اسی کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، اس کو آخرت کے لیے سمجھنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے اسی کو اپنا گول بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے لگتا ہے جو کرنا ضروری تھا۔ تو شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ لذت طلبی کا فتنہ، اور یہ زیادہ تر جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے، کھانا، پیٹ، آنکھوں کی لذت، کانوں کی لذت، شرمگاہ کی لذت۔ تو یہ جو لذتیں ہیں انسان کے لیے، یہ انسان کے لیے مصیبت اور گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حرام میں واقع ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کو برباد کرتا ہے، عبادات کو برباد کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، پھر سب ایک کر دیتا ہے۔ تو لذت طلبی جو ہے یہ ایک دوسرا فتنہ ہے جس کو شہوات ہم کہہ سکتے ہیں، شہوتیں۔ تو فتنوں کو اگر تقسیم کیا جائے جو انسان کو برباد کرتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، تو ان دونوں طرح سے انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ باطل کو چھوڑ کے حق کا راستہ اپناتا ہے کہ نہیں، اور دنیا میں وہ حرام کو چھوڑ کے حلال پر قناعت کرتا ہے کہ نہیں۔ ان دو اعتبار سے انسان کا امتحان ہوتا ہے، کچھ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ فیل ہوتے ہیں، زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ تو فتنوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان اس کتاب میں یہ بات کہی ہے۔ فتنے دو طرح کے ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ۔ آگے کہتے ہیں اسی کتاب میں کہتے ہیں وَأَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ إِنَّمَا هُوَ مِن تَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى الشَّرْعِ وَالْهَوَى عَلَى الْعَقْلِ۔ سارے فتنوں کی اصل جڑ کیا ہے؟ جتنا بگاڑ آتا ہے، بربادی، گمراہی آتی ہے، برا انجام آتا ہے، عذاب کا حقدار انسان بنتا ہے، کیوں؟ دو غلطیوں کی وجہ سے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ جو فتنہ ہے وہ دو طرح کا ہے۔ وہ اصل کل فتنۃ، ہر فتنے کی جڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں انما ہوا تقدیم الرأی علی الشرع، شریعت کے احکام کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو، اپنے اوپینین کو ترجیح دینا، پرائیورٹائز کرنا، پریفرنس دینا۔ دوسرا والہوى علی العقل، اور خواہشات کو ترجیح دینا عقل پر۔ شرابی کو معلوم ہوتا ہے شراب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیتا ہے، غلط کام کرنے، اور بعد میں نادم ہوتا ہے، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں آدمی جان رہا ہوتا ہے غلط ہے، لیکن اس کی لذت اس کو ایسا اپنی طرف کھینچتی ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن کتنے سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں پیوست ہے کہ ظلم غلط ہے۔ ایک بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے جس نے ابھی کچھ دین میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہے کہ باپ اگر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے یا برا سلوک کرے، وہ بچہ جانتا ہے یہ ظلم ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ بہت سارے گناہوں کے بارے میں سماج اس میں یہ بات معروف ہوتی کہ یہ برا ہے، چوری، جھوٹ، دھوکہ، ظلم، خیانت، اس طرح کے کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انسانی فطرت میں بات ہوتی کہ یہ غلط ہے۔
عقل بول رہی ہوتی کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا برا انجام بھی سامنے ہوتا ہے۔ سگریٹ کے بارے میں معلوم ہے اس کا کینسر ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تمباکو کے بارے میں معلوم ہے، شراب کے بارے میں معلوم ہے اس سے کیا کچھ نہیں خراب ہوتا ہے جسم میں، جلد سے لے کر انسان کے یعنی پھیپڑوں سے لے کے گردے سے لے کے اس کی کڈنی سے لے کے بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن آدمی پھر بھی پیتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقل پر شہوات غالب ہو جاتی ہیں، آدمی ایسا اندھا ہو جاتا ہے خواہش پرستی میں کہ عقل کے تقاضوں کو بھی بھول جاتا ہے، دین تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انما اصل کل فتنۃ انما ہوا تقدیم الرأی علی الشرع، کہ ایک تو یہ کہ دینی معاملات میں احکام کے باب میں بدعات سے لے کے اب بہت ساری شرکیات میں کیا ہوتا ہے، آدمی شریعت کا حکم چھوڑ دیتا ہے، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے، یہاں سے برائی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی عقل کے تقاضوں کو بھی بھلا دیتا ہے اور آدمی بس اندھا ہو کر ان لذتوں کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی سبب ہیں سارے فتنوں کی اصل جڑی یہ کہتے فالاول اصل فتنۃ الشبہ والثانی اصل فتنۃ الشہوہ، پہلی چیز شبہ والے فتنے کی جڑ ہے کہ اپنی رائے کو ترجیح دینا شریعت کے احکام کے مقابلے میں۔ کیا برا ہے اگر ہم عید میلاد النبی کا جلوس نکالیں، نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں؟ کیا برا ہے اگر ہم اللہ کے اولیاء کی قبروں کو سجائیں اور ان کے اوپر تعمیر کریں؟ کیا غلط ہے؟ یادگار کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی رائے کو ترجیح دینا، یہ نہیں دیکھنا کہ شریعت میں اس باب میں ہم کو کیا بتایا گیا ہے، رائے کو بنیاد بنانا، شریعت کو نہیں۔ بدعات اسی وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ انسان شرعی احکام کو نہیں دیکھتا ہے، سنت کیا نہیں دیکھتا ہے، نبی کا طریقہ، صحابہ کیا کرتے تھے نہیں دیکھتا آدمی، بس یہ دیکھتا ہے ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم کو اچھا لگتا ہے، باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو اصل بنیاد شبہہ والے فتنے کی یہ ہے، اپنی رائے کو ترجیح دینا شرعی دلائل کے مقابلے میں۔ دو والثانی اصل فتنۃ الشہوہ، اور عقل کے مقابلے میں لذت پرستی کو ترجیح دینا، ہوا کو، دل کی چاہت ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیے آج فیس بک کے راستے سے اجنبی مرد، اجنبی عورت، لڑکا لڑکی، ان کا آپس میں تعلقات قائم کرنا، پیار محبت اور عشق بازی کی باتیں کرنا، آدمی سے کہا جائے کہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے کیا غلط ہے، وہ بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، دونوں راضی ہیں، کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن وہی بات اپنی بہن کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کی بہن سے کوئی اس طرح کا افیئر کریں، آن لائن ہی صحیح، تو جا کے پٹائی کر دے گا اس کی، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، اس کی عقل کہتی ہے غلط ہے، اس کا انجام برا ہے، وہ خود جانتا ہے، تو اپنے باب میں اس کو بھول جاتا ہے، جبکہ اپنے گھر والوں کے باب میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اپنے معاملے میں عقل پر خواہش غالب آ جاتی ہے، اپنے ہی اصول کے خلاف کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں والثانی اصل فتنۃ الشہوہ، کہتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں ففتنۃ الشبہات تدفع بالیقین وفتنۃ الشہوات تدفع بالصبر۔ شبہات کے فتنے کو دفع کرنے کے لیے یقین ضروری ہے، حق بات پر یقین ہونا، صحیح کے صحیح ہونے پر یقین ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین ہونا۔ تو یقین یہ علاج ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے شبہات کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول کے بارے میں دل میں ڈاؤٹ بھی پیدا ہو، اس کا علاج یقین ہے، گہرا علم یقین پیدا کرتا ہے۔ تو کہا کہ وفتنۃ الشبہات تدفع بالیقین وفتنۃ الشہوات تدفع بالصبر، اور شہوات کا جو فتنہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ تو جو دین کے معاملات میں کنفیوژن ہے حق اور باطل کا، اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کے پاس یقین ہو، یہ صحیح ہے،
یقین پیدا ہوگا گہرے علم سے، بغیر علم کی یقین کہاں سے آئے گا؟ تو گہرا علم جب ہوتا ہے انسان کو معلوم ہے، اب کوئی آدمی آپ کو اس میں کنفیوز کر سکتا ہے دنیا کے معاملات میں جس کو آپ یقینی طور پر جانتے ہیں؟ آپ کے نام کے بارے میں کوئی آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ یقینی طور پر جانتے ہیں میرا نام یہ ہے، آپ کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا ہے۔ جس چیز کا یقینی علم انسان کے پاس ہو اس بارے میں انسان کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا ہے، یقینی علم انسان کے پاس ہو، یقین اس کے پاس ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فتنہ شہوات کا جو فتنہ ہے اس کا علاج یہ کہ انسان میں سیلف کنٹرول ہو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بغیر کسی لگام کے چھلانگ لگا دے ان ساری زینت اور برائیوں اور شہوات میں جو اس کے سامنے مزین ہو کر پیش ہو رہی ہیں، بس کود جائے اس کے اندر۔ نہیں، اس کو رکنے آنا چاہیے۔ تیز گاڑی لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ایسی تیز گاڑی کوئی پسند نہیں کرتا جس میں بریک نہ ہو، کیونکہ ایسی گاڑی جو بہت تیز دوڑتی ہے لیکن اس میں بریک نہیں ہے، ہلاکت پر ختم ہوتی ہے، ہلاکت پر رکتی ہے۔ تو شہوات کے فتنے کے لیے ضروری کہ انسان کے پاس صبر ہو، اور یہ دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، یقین اور صبر۔ ساری چیزوں کا علاج یہ دو چیزوں میں ہے۔ علم اعتبار سے یقین پر انسان قائم ہو، دلائل پر انسان قائم ہو، اب وہ کنفیوز نہیں ہوگا، اب غلط نہیں جائے گا، گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اور عملی اعتبار سے انسان صبر کی بنیاد پر قائم ہو، اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر اتنا مضبوط ہو، وہ اپنے آپ کو روک پاتا ہو۔ ایسا آدمی شہوات میں نہیں ڈوبے گا، گناہ کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے گا۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کہتے ہیں وَلِذَالِكَ، اب دیکھیں کیسا علماء کیسے آیتوں کو لے کر آتے ہیں اور کیسے استنباط اس سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کئی سالوں سال اس کو پڑھا لیکن ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں۔ کہتے ہیں وَلِذَالِكَ جَعَلَ سُبْحَانَهُ إِمَامَةَ الدِّينِ مَنُوطَةً بِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کو، لیڈرشپ کو ان دو چیزوں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، ان دو چیزوں پر معلق رکھا ہے۔ انسان اگر دنیا میں چاہتا ہے کہ لوگوں کا رہنما بنے، لوگوں کو لیڈ کریں، بہت عقل مند ہو، بات کرنے آتی ہو، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ دینی اعتبار سے اگر آدمی بننا چاہتا ہے لوگوں کا رہنما، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک یقین اور دوسرے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ابن قیم نے آیت ذکر کی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنی اسرائیل میں ہم نے انبیاء بھیجے اور ان کے متبعین بھی تھے، سردار۔ کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کے درمیان امام پیدا کیے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ امام لیڈر کو، اسوا کو اور لوگوں کے سربراہ کو کہتے ہیں، لیڈرز کو، جس کو انگلش میں لیڈر کہا جاتا ہے۔ سیاسی لیڈر نہیں، لیڈر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا رہنما، لوگوں کو گائیڈ کرنے والا، مشکل حالات میں، زندگی کے معاملات میں، سیاسی معاملات ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں، ان کو صحیح رہنمائی دینے والا، ان کو لے کر چلنے والا، ان سے آگے رہنے والا، ان کو صحیح جگہ پہنچانے والا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، لیکن یہ کب ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں ہمارے حکم کے مطابق؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ سیادت جس کو آپ کہتے ہیں، قیادت کی صلاحیت، لیڈرشپ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان علم و یقین کی بنیاد پر قائم ہو۔ ان دو بنیادوں پر افراد کی، بچوں سے لے کے ہم کو تربیت کرنی پڑے گی۔ گہرا علم یقین کے ساتھ ہو، دین ہمارا صحیح ہے، یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یقین ان کے پاس ہو، اللہ کے وعدوں پر، رسول کے وعدوں پر یقین ہو، کتاب و سنت کا یقین ان کے دل میں ہو، دلائل کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ عملی زندگی میں وہ نفس کی بجائے
اور دنیا کے ماحول میں رنگنے کی بجائے وہ اصولوں کے پابند ہوں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں، وہ برابر صحیح قدم رکھنے والے ہوں، پھسلنے والے نہ ہوں. دو چیزیں ہونی ضروری ہیں. کہتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر اور یقین کی بنیاد پر دین کے معاملات میں امامت کا منصب انسان کو نصیب ہوتا ہے، صبر اور یقین سے ملتا ہے. بلکہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے. فرماتے ہیں وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا فِي قَوْلِهِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کبھی ہم نے سوچا اس پہ؟ سورۃ العصر ہم پڑھتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ سارے فتنوں کا علاج کس میں ہے، اور واقعی لیڈرشپ کے لائق بننا اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک طرف حق انسان کے پاس ہو، اس کا یقین ہو، اور وہ اس کی دوسروں کو تلقین کرنے والا ہو. دوسرے صبر اس کی زندگی میں ہو اور وہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والا ہو. ایک طرف حق علمی اعتبار سے اور صبر عملی اعتبار سے. یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو انسان کو کامیابی ملتی ہے، وہ ہلاکت سے، بربادی سے بچتا ہے. کہتے ہیں وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا فِي قَوْلِهِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ فَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ الَّذِي يَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ. حق کی وصیت کرنا دوسروں کو، تاکید کرنا دوسروں کو، یہ شبہات کو دور کرتا ہے. جب آپ لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ حق کو بیان کریں گے، ان کے دل میں چاہے عقیدے کے باب میں ہوں یا سنت کے باب میں ہوں، منہج کے باب میں ہوں، جو ڈاؤٹس ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اشکالات دور ہو جائیں گے، حق واضح ہو جائے گا، حق کی وصیت جب کی جائے گی. اور دوسرے وَبِالصَّبْرِ الَّذِي يَكُفُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ. اور جب صبر کی تلقین کی جائے گی تو شہوتوں سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں جن پر افراد کی، خاندان کی، چھوٹے بڑوں کی، مرد عورت کی، سماج کی تربیت ہونی چاہیے. ایک طرف تو حق واضح کیا جائے جس کو ہم التصفیہ کہتے ہیں، دوسری طرف صبر کی صلاحیت پیدا کی جائے جس کو تربیہ کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ کے رکھنا. وہ رسی دکھائی نہیں دیتی ہے، اللہ نے جو ہم کو پابند کیا ہے اس پابندی میں جینا، اسی کا نام صبر ہے. تو یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفام نے کہی، اور یہ واقعی علم ہے. اتنی سی ایک صفحے میں بات آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم، ایک پیراگراف ہے یہ، لیکن آپ دیکھیے سارا حل ہم کو بتا دیا ہے. بلکہ ایسی صورت سے بتایا جس کو ہم پڑھتے تھے لیکن یہ ہم کو کتنوں کو معلوم نہیں تھا. یہی علم ہے کہ جو بظاہر لوگوں کے سامنے ہو، لیکن علماء آپ دیکھیے یہ اس میں سے کیسا نکال کے ہم کو بتاتے ہیں، اور کیسے ایک آیت کو دوسرے سے جوڑ کے ہم کو بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اہل حق علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں فتنوں سے متعلق کیا حقائق کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں. کچھ بنیادی باتیں جو فتنوں کے بارے میں، آنے والے دور میں جو فتنے ہیں ان کے بارے میں ہم کو بتایا گیا، وہ جاننا ضروری ہے. ایک، فتنے آنے والے دور میں کثرت سے آئیں گے، بڑھتے جائیں گے، گھٹیں گے نہیں. فتنے بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں بتا دیا تھا، اور یہ صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قلعہ نما ایک بڑی عمارت کی چھت پر آپ اوپر گئے. علی اطم من آطام المدینہ، حصن یا اس طرح کی کوئی عمارت، بڑی عمارت ہو، فلیٹ اوپر اس کے ہو زمین، اور اوپر جا کے آدمی کھڑا ہو سکتا ہو، ایسی عمارت کو اتم کہتے ہیں، اتم من آطام المدینہ. کہتے ہیں فقال هل ترون ما ارا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم کو نہیں دکھائی دے رہا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
میں فتنے دیکھ رہا ہوں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر وہ ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا آپ اوپر گئے اور آپ نے کہا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم کو نہیں دکھائی دے رہا کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے برس رہے ہیں ایک کے بعد ایک، بارش کے قطرے کیسے برستے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کثرت سے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا، اس کی تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے، کہا کہ مدینے کے بارے میں کہا آپ نے تمہارے گھروں کے درمیان فتنے برس رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح۔ کہتے ہیں مدینہ اس لیے کہا گیا اس لیے کہ فتنوں کی شروعات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے۔ مسلمانوں میں جو فتنے پیدا ہوئے سارے فتنے وہاں سے شروع ہوئے، اور یہی وہ قتل تھا جس کی بنیاد پر صفین اور جمل کی دو جنگیں ہوئی صحابہ کے درمیان۔ حضرت عثمان کا قتل ہی بنیاد تھی اس کی، اور صفین ہی کے بعد خوارج کا وجود ہوا، پہلا فرقہ، گمراہ فرقہ اسلام کی تاریخ میں جس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، تکفیری، خارجی۔ وہاں سے فرقوں کی بھی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سارے فتنے وجود میں آئے، جان و مال اور دینی اعتبار سے گمراہیاں، اور سارا امت کا معاملہ بگڑا۔ تو کہا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطروں کی طرح۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کی مثال یہاں اس لیے دی کہ بارش چاہے ایک علاقے میں برسے اس کا پانی بہہ کے سارے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ تو فتنوں کے معاملے میں بارش کی جو تشبیہ دی گئی یہاں پر کہ ہوگا ایک جگہ پر لیکن اس کے اثرات دوسری جگہ پر بھی ہوں گے اور وہ پھیل جائے گا، تعمیم اس میں ہوگی، وہ ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو ایک بستی میں ہوتی ہے لیکن پانی ڈھلان میں سے یہاں سے وہاں سب طرف پھیل جاتا ہے اس کا، تو اس کے اثرات امت کے مختلف علاقے، بستی، ادوار تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ابن حجر نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ نجد اور عراق کا ذکر آیا ہے کہ وہاں سے فتنہ نکلے گا، تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل ہوا اس سے پہلے عراق ہی سے وہاں سے شروعات ہوئی کہ انہوں نے بعض لوگوں کو جو حکومت کی ذمہ داریاں دیں اور گورنر وغیرہ بنایا، کچھ لوگوں نے فتنہ کر کے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، غلط فہمیاں پیدا کی، اور پھر ان کے خلاف بغاوت کی۔ وہ بغاوت بڑھتے 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 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی اور پھر ان کا قتل کیا گیا۔ تو یہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ مدینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے برس رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ عراق سے فتنے کی شروعات ہوگی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بھی گورنر وغیرہ تھے وہاں سے، عراق ہی سے اس کی شروعات ہوئی، وہاں سے لوگ باغی بنے اور وہاں سے آ کے پھر انہوں نے سارا فتنہ مدینہ میں کیا۔ اس اعتبار سے ساری احادیث آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور سارے واقعات آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کڑی جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے جڑتی ہے، وہیں سے سارا معاملہ بگڑا ہے۔ لیکن یہاں آپ نے کہا کہ میں بارش کے قطروں کی طرح اس کو گرتے ہوئے تمہارے گھروں پر دیکھ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہے کہ فتنے ایک دو نہیں، ایک کے بعد ایک لگاتار بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے، امت پر برستے رہیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ آپ نے بتایا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ فتنوں والا ہوگا، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے فتنوں میں بڑھا ہوا ہوگا، کم نہیں ہوں گے وہ۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک، ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، حجاج کے ظلم و زیادتی کے بارے میں ہم نے ان کے سامنے شکایت رکھی کہ بہت ظلم کر رہا ہے۔ قال اصبروا، حضرت انس نے کہا صبر کرو، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، صبر کرو اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی دور آنے والا ہے وہ پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ فتنوں والا ہوگا، شر والا ہوگا، یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کی کتاب الفتن میں۔
ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے شر میں زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، تمہاری موت ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنے کثرت سے تو ہوں گے، صحابہ کے دور سے ہی شروع ہوں گے، لیکن بعد میں ہر آنے والے دور میں یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، فتنے کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ فتنوں کا اثر آدمی کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فتنوں کا پرابلم کیا ہے بھائی؟ فتنوں کا اثر آدمی کے دل پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ فتنوں سے کیوں ہم کو بچنا چاہیے، کیوں ڈرنا چاہیے، اس کے بعد میں کیوں ہم کو خبردار رہنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا دل اور اس کا دین اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر پیش ہوں گے، دلوں پر وارد ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے ایک چٹائی ہوتی ہے اور چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جڑی ہوتی ہیں۔ چٹائی آپ نے دیکھی ہے، اس میں ایک کے بعد ایک اس کی جو ہے تیلیاں جوڑی جاتی ہیں، اس کے بعد چٹائی بنتی ہے۔ تو پے در پے ایک کے بعد ایک فتنے دلوں پر آتے رہیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو جو دل اس فتنے کو جذب کر لے گا اس پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جو دل فتنے کو پی لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل فتنہ اس پر وارد ہوا، فتنہ اس کے سامنے آیا، قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا، اس نے اس کو دفع کر دیا، اس کو دل نہ پیے، نہ قبول کریں، اس کا انکار کرے، اندر سے انکار ہو اس گمراہی کے لیے۔ نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس دل پر ایک نورانی سفید نقطہ لگتا ہے۔ فتنے سامنے آنے کے بعد رسپانس کیا ہے دل کا، اس کے حساب سے دل کی حالت بنتی یا بگڑتی ہے۔ قبول کریں دھبا لگ جاتا ہے، سٹین لگ جاتا ہے دل کے اوپر، کالا دھبا۔ قبول نہ کرے، فتنہ سامنے آیا لیکن دل نے اس کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، نہیں، چاہے وہ شبہات کا ہو، شہوات کا ہو، دل نے اس کو قبول نہیں کیا، اس دل پر ایک نورانی نقطہ لگ جاتا ہے۔ حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو دل فتنوں کو قبول نہیں کرتا ہے، ایک کے بعد ایک فتنے سامنے آتے ہیں، وہ ریزسٹ کرتا رہتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، وہ دل بچا رہتا ہے فتنوں سے، نورانی ہوتے 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 ایسا دل ہو جاتا ہے کہ پھر اب ایسی حالت ہوتی کہ اب کوئی بھی فتنہ ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایک یعنی بالکل چٹان کی طرح ہو جاتا ہے، یا ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے کہ پھر اب کوئی فتنہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہیں گے۔ والآخر اسود مربادا کالکود مجخیا، لیکن دوسرا دل جو فتنوں کو قبول کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مٹیالے رنگ کا، نہ پوری طرح سے کالا نہ پوری طرح سے سفید، بالکل گدلے رنگ کا ہو جاتا ہے، مٹیالے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ کلکوز مجخین، اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ٹیڑھا پیالہ ہو، بعض علماء نے کہا اوندھا پیالہ ہو، کلکوز مجخین، ایسا پیالہ جس کو ٹیڑھا رکھ دیا گیا ہو، اس پر پانی آپ ڈالیں پانی ٹھہرتا اس میں نہیں، پیالہ جب تک برتن جب تک کہ نل کے نیچے یا پانی اس پر ڈالا جا رہا ہو اس طرح سے ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پانی اس میں رکے گا، لیکن وہ پیالہ ٹیڑھا ہو گیا، اب اس میں پانی ڈالتے جائیے وہ اس میں سے بہہ کے نکل جائے گا، استقرار خیر کی اس میں نہیں ہوتی ہے، خیر ٹھہر نہیں پاتی اس دل کے اندر، بلکہ اوندھا، بعض علماء نے کہا کہ پانی کتنا بھی ڈالو اس میں پانی ہے ہی نہیں، اس میں اوندھا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اسی لیے کہا لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا،
وہ دل اتنا بگڑ جاتا ہے، برائیوں کو قبول کرتے 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 شہوت پرستی میں، شبہات میں ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ ٹیڑھے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، اوندھے پیالے کی طرح ہوتا ہے کہ پھر کسی نہ بھلائی کو پہچانتا ہے نہ کسی منکر کا انکار کرتا ہے۔ خیر آتی تو قبول نہیں کرتا ہے، شر دکھتا ہے تو انکار نہیں کرتا ہے، ہر شر کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، الا ما اشرب من ہواہ، بس اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ تو خواہش پرستی کے سوا کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا دل ہو جاتا ہے کہ پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنے دل پر وارد ہوتے ہیں، فتنوں کا براہ راست اثر دل پر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے فتنے ہوں۔ پھر دل یا تو اس کو قبول کرتا ہے یا تو اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ قبول اگر کر لے فتنوں کو، دل بگڑ جاتا ہے، بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑتا ہے کہ پھر وہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اور اگر دل انکار کرے برائیوں کا، فتنوں کا، تو دل کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب بیمار نہیں ہوگا، اب فتنے اس پر کچھ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، سیف ہو گیا اب وہ دل، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فتنوں کا اثر آدمی کے دل پر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے شروع میں حدیث بھی سنی تھی، مقدمے میں، تعارف میں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو، جو کچھ کر سکتے ہو آج کر لو، پوسٹ پون مت کرو، کیونکہ آنے والا دور فتنوں کا ہے، کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے معلوم نہیں، توفیق ملے گی کہ نہیں، کیا حال رہے گا تمہارا معلوم نہیں، ابھی بن جاؤ، اعمال کے ذریعے سے مضبوطی پیدا کر لو دینداری میں۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے ایسے فتنے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے جلدی کرو، علم دین حاصل کرو، عبادات کا اہتمام کرو، حلال و حرام کی معرفت لے لو، دینداری اپنا لو، نیکیاں کرنے کی کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ کقطع اللیل المظلم، کیوں، کیسے فتنے ہوں گے، وہ اندھیرا پن کیسے ہوگا؟ تغیرات میں سرعت ہوگی، انپریڈکٹیبلٹی ہوگی اس کے اندر۔ کہا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے رات میں چیٹنگ کرتے کرتے صبح تک کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، لمبا وقت نہیں لے گا، وہ صبح تک مومن تھا، وہ کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن اچانک فتنہ ایسا سامنے آیا کہ اس فتنے کی رو میں بہہ گیا، اس سیلاب میں نکل گیا، ٹک نہیں پایا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یا شام کو مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، راتوں رات اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی، وہ بربادی میں جا پڑے گا۔ اور کیا کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دین کھونے پر راضی ہوگا دنیا ملنے کی وجہ سے، چاہے وہ دنیا مال کی صورت میں ہو، عہدے کی صورت میں ہو سیاسی اعتبار سے، یا پھر عورت کی صورت میں ہو۔ پیار محبت میں کتنے کافر ہو گئے، مرتد ہوئے، بچیاں ہوئیں، مغربی ملکوں میں جا کر گوری چمڑی کے پیچھے کتنے اپنے دین کو بیچ دینے والے بنے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈگری کے لیے کتنوں نے اپنی دینداری کو برباد کر دیا، سیاسی عہدوں کے لیے کتنے لوگوں نے پوجا پاٹ کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع پانے کے عوض بدلے۔ ایسا وقت آئے گا کہ ٹیمپٹیشن اتنا پاورفل ہوگا کہ انسان کو سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، اور اپنی سب سے قیمتی چیز جو اپنی جان سے بھی قیمتی ہے، اپنا ایمان، اس کو بھی دینے کے لیے اس میں کوئی پس پش نہیں، کوئی یعنی پس و پیش نہیں کرے گا، دے دے گا، چلتا ہے۔
اس سے بڑی چیز مل رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ بڑی چیز ہوگی جو مل رہی ہے. دین کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ دین کی واقعی معرفت نہیں ہوگی. یقین کمزور ہو چکا ہوگا، علم برباد ہو چکا ہوگا، دل کا حال بگڑ چکا ہوگا، قوت تمیز میں فساد آ چکا ہوگا، اور آدمی غلط فیصلے کرے گا شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے. کوئی شبہات کی وجہ سے جائے گا، کوئی شہوات کی وجہ سے جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. معلوم ہے کہ فتنے جب آتے ہیں تو انسان کی دینداری خطرے میں آتی ہے، اس کا ایمان خطرے میں آتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کافر ہو سکتا ہے. ان فتنوں کے بارے میں معرفت رکھنا اور ان سے بچنے کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب ہم کہ یہ فتنے کن صورتوں میں سامنے آتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے پاؤں پھسلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جس میں اس کا امتحان ہوگا، خیر کے ذریعے سے، شر کے ذریعے سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، شبہات کے اعتبار سے، شہوات کے اعتبار سے. کیا کیا چیزیں جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا علاج کیا ہے. نمبر 1، سارے فتنوں کی اصل جڑ شیطان، جس کی وجہ سے آج یہاں آئے، جنت سے نکالے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. کہ شیطان تم کو بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے. لا یفتننکم، فتنے میں نہ ڈال دے، ڈیویٹ نہ کر دے، مس گائیڈ نہ کر دے. فدلاہما بغرور، کہیں شیطان تم کو دھوکہ نہ دے دے، گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. اور ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس طور پر کہ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے کہ ایک دوسرے کی چھپانے کی جگہوں کو دیکھ لیں. اللہ نے ان کو لباس عطا کیا تھا جنت میں. شیطان نے دھوکے سے پھل کھانے پر اکسایا، اور پھل کھاتے ہی کیا ہوا، لباس اتر گئے. تو ایسا شیطان نے کیا کیا، اس پیڑ کی فضیلت بیان کی جو کہ نہیں تھی، اور دھوکہ دیا، جھوٹ بولا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، بادشاہت مل جائے گی، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو. بہت ساری فضیلتیں اس پیڑ کی بیان کی، دھوکہ دے دیا اور کھانے پر مجبور کر دیا. کھا لیا پھل، بادشاہت تو نہیں ملی، فرشتوں جیسے بھی نہیں بنے، ہمیشگی کی حکومت بھی نہیں ملی، لباس تک اتر گیا. ایسا کرتا ہے شیطان، انجام برا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن بتاتا ایسا کہ بہت بڑی چیز ملنے والی ہے. کہیں تمہارے ساتھ بھی ویسا نہ کرے، کہیں تم کو بھی دنیا اتنی بہتر بنا کے پیش نہ کر دے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ. دنیا میں عزت بتائیں، حرام تک لے جائیں، تم یہ سمجھو کہ اس سے عزت ملے گی اور ذلیل ہو جاؤ. ایسا نہ کرے کہ جیسا تمہارے ماں باپ کو اس نے فتنے میں مبتلا کر دیا، دھوکہ دے دیا. ایسا نہ کرے، تم کو دھوکہ نہ دے دے جیسے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس بھی اتروا دیے.